محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر روز ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہم ایسی ہی مخلص اور ایک بہت ہی بہترین کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس کہانی میں کیسے ایک شیشے کی پہچان ہوتی ہے اور کیسے ایک ہیرے کی پہچان ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے والا ایک اندھا شخص ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے ایک اختتام پر پہنچتی ہے اور کیسے ایک اندھا شخص ہیرے اور ایک شیشے کو پہچانتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ سردی کا دن تھا، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس کے محلے والے، اس کی بستی والے اور گاؤں میں جیسے بھی جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی، اور جیسے ہی اس نے اجازت چاہی تو اسے مؤدبانہ طریقے سے اجازت مل گئی۔ تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان پہچان نہیں پاتا۔ تمام بادشاہ مجھ سے ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران اور کامیاب ہو کر لوٹ آتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا اشیاء ہیں آپ کے پاس؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک اور یکساں وزن رکھتی تھی، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہو رہی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، یہ دکھائی تو بالکل ایک جیسی ہی دیتی ہیں، لیکن ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہی ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا بھی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب معاملہ ہے، اور جو بھی اس کی دربار میں انسان بیٹھے تھے سب کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو، اگر آپ میں اس کو پہچاننے کی جرت ہے، طاقت ہے، تو آپ انہیں پہچان کر دکھائیں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو پہچان نہیں سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہمارا مقدر بن چکی ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی اور بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص پہچانتا ہے تو یہ ہیرا اس کا ہوگا، اگر وہ شخص ہار جاتا ہے پھر بھی اس کی جو شکست ہوگی اس کا جو جرمانہ ہے وہ میں ادا کروں گا۔ بادشاہ کی عزت کا سوال تھا، بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایت بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی سکبی ہوتی کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو گاؤں میں ایک شخص گیا اور اعلان لگایا
کہ ایسا کوئی شخص ہے جو ذہین ہے، بادشاہ نے اسے بلایا ہے، اور جو بھی بادشاہ کے ایک سوال کا جواب دے گا اسے ایک ہیرا بطور تحفے کے طور دیا جائے گا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی، ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا، ایک موقع مجھے بھی دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کی دربار میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ کر سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی جائیں۔ تو اس شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ وہ نابینا شخص بہت ہی خاموش، بہت ہی دیر تک اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا، اور نابینا کو کہ یہ کیا پہچان سکے گا۔ وہ نابین شخص وہاں پر آیا، اس نے دونوں ہی چیزیں اپنے ہاتھ میں لی اور کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت ہی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ نے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا ہے، بادشاہ کا ہوا اور یہ ہیرا بھی آپ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابین شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں چیزوں کو، دونوں اشیاء کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ ہیرا تھا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے، اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی مانند ہوتا ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے مزاج سے صبر سے کام لے اور وہ جیت جائے، وہ ہیرے کی مانند ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری پرمسرت کہانی، مورل کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے احبابوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تب تک آپ اپنا رکھیں خیال اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔